بد نصیب وَنَادَوْا يَا مالک، ترلے منتیں کریں گے دوزخی۔ آج ہم ترلے منت کرتے ہیں اور رب سے صلح کر لو، شیطانوں سے صلح کرنے والوں، ہر وقت گھر میں فلمیں چلانے والوں، موسیقی سننے والوں، موبائل میں گند رکھنے والوں، رب سے صلح کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ورنہ حسرتیں ہوں گی، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں موقع دے۔ ربنا اخرجنا منہا، سورۃ المومنون کا آخری صفحہ، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکال دے، دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ کیا کہے گا؟ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ ذلیلو، تم میرے دشمن تھے، تم میرے باغی تھے، تم شرک کرتے تھے، بدعت کا ارتکاب کرتے تھے، نمازیں چھوڑتے تھے، جہنم میں ہمیشہ رہو گے، اب تم مجھ سے کلام بھی نہیں کر سکتے۔ کلا انہا لظا، وہ چمڑی کو دیڑ دینے والی آنکھ، کہیں گے مالک اے دروغہ جہنم، اتنا غصے میں دروغہ جہنم ہوگا اور سارے جہنمی کہیں گے لیقضی علینا ربک، ایک ترلا تو ہمارا مان لے، ایک درخواست ہماری مان۔ کیا درخواست ہے تمہاری؟ رب سے کہو ہمیں مار دے، ہمیں موت دے دے، یہ جینا کو جینا ہے، اتنے عذاب، سردی کا عذاب، گرمی کا عذاب، دھوئے کا عذاب، اور وہی جہنمی کہیں گے سارے مل کے ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب۔ اللہ عذاب سے ایسا کہ تھک گئے ہیں، اللہ بڑا برا حال ہو گیا ہے، وحشت ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، تور کانٹے، نیچے آگ، اوپر آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، آگ کی کوٹریاں، آگ کی جیلیں، ہتھ کڑیاں، آگ کی زنجیریں، آگ کی۔ اللہ تھک گئے ہیں اور رب سے کہو ایک دن کی چھٹی ہی کر دے۔ چھٹی ملے گی؟ جب چھٹی نہیں ملے گی تو ہم چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ ہم دین سے دور کیوں جاتے ہیں پھر؟ توبہ اب ہے، کل نہیں، کل آنے والا پتہ نہیں، موت آ جائے، ابھی توبہ، ابھی معافی، ابھی استغفار۔ حدیث سنو ابن ماجہ کی، آج جمعہ کا دن ہے نا، ابن ماجہ کی حدیث سن لو کہ جمعہ والے دن فرشتے بھی، آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی اور سمندر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں قیامت نہ آ جائے، اور یہ انسان ڈرتا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعہ والے دن مسجد میں بیٹھے ہوئے فجر کی نماز پڑھ کے بڑا ذکر کرتے رہے، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں دیکھ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کہا نہیں نکلا۔ پھر ذکر کرنا شروع کر دیا، پھر بیجا پتہ کرو سورج نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہا بھی نہیں نکلا۔ پھر بھیجا کہ دیکھو سورج نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہا نہیں نکلا۔ تو آنکھوں سے آنسو بہے، کہا دیکھ کہیں مغرب سے تو نہیں نکل پڑا۔ حالت یہ ہونی چاہیے۔ بدنصیب وہ نہیں ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، دنیا نہیں، کوٹھی نہیں، جگیر نہیں، دکان نہیں، مارکیٹ نہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو غریبو، پریشان نہ ہوا کرو۔ بدنصیب وہ نہیں ہیں جن کے پاس مال نہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن غریب 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ نصفیوں، دیندار۔ بدنصیب وہ نہیں ہے جن کے پاس سہولتیں نہیں دنیا کی۔ بدنصیب تو وہ ہیں جن کو عرش کا سایہ نہ ملے گا۔ بدنصیب تو وہ ہیں جن کو حوض کوثر سے پانی نہ ملے گا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پانی نہیں ملے گا۔ کتنے بدنصیب ہوں گے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، قیامت کے دن بھی دیکھنے نہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا مکھڑا، چاند جیسا چہرہ، آفتاب و مہتاب، امام المتقین کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے۔ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟
تو آج کے بعد انشاءاللہ نمازیں پابندی سے 5 پڑھو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ شرک کو چھوڑو گے انشاءاللہ، توحید کو اپناؤ گے انشاءاللہ، سنت پہ عمل کرو گے انشاءاللہ، اپنی عورتوں سے پردہ کرواؤ گے انشاءاللہ، حق کا ساتھ دو گے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے انشاءاللہ، دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، اپنے موبائل سے گانے ڈیلیٹ کرو گے انشاءاللہ، فلموں کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ، سود کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ، جوے کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ گے انشاءاللہ، کپڑے ٹنگنوں سے اوپر کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے لیے اللہ میرا اپنا کوئی مفاد نہیں، میں سیال کوٹ سے آیا، اللہ دنیا کی کوئی خواہش نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ دنیا بدل جائے، انقلاب آ جائے، تبدیلیاں آ جائے، معاشرہ درست ہو جائے۔ دارالفلاح کے بھائیوں کا بھی یہی ذہن ہے، اسی لیے پروگرام کرواتے ہیں، اسی لیے خطبہ جمعہ آج ہے، اسی لیے تاکہ ہم توبہ کریں اور معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کرے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ ایک یہ ہماری ملاقات ہے، آج آخری دن ہے ہمارا، ایک ملاقات جنت میں ہم سب کی اکٹھی ہو جائے، جنت الفردوس میں سارے اکٹھے ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا خصوصی دیدار نصیب فرمائے، عرش کا سایہ عطا فرمائے، اللہ حوض کوثر سے ہم کو پانی نصیب فرمائے، اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ بڑے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بڑے بھائیوں نے، اللہ جتنے بھائی اس درس میں آتے رہے، اللہ بہنیں آتی رہی، سب سے زیادہ ہماری بہنیں ماشاءاللہ آتی رہی ہے، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو موحدین وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، اللہ جتنے دکھی ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں، گھروں میں جن جادو ٹونا اللہ ختم فرما، اللہ جو مقروض قرضے اتار دے، اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اللہ برما میں، اراکان میں، کشمیر میں، افغانستان میں، چچنیا میں اور ہمارے شام میں اور یمن میں، فلسطین میں، عراق میں، مالی میں، الجزائر میں، فلپائن میں، اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اللہ عافیہ بہن کو رہائی عطا فرما، اللہ ہمارے داخل بھائی کو رہائی دے دے، اللہ شہیدوں کی شہادت قبول فرما، اللہ شہداء کی شہادت قبول فرما، اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ خاتمہ ہمارا خیر فرما، اللہ ہم سب کو دین حق کا خادم بنا۔ ہمارے عرفان بھائی، احمد بھائی، عبد المجید بھائی، دیگر بھائیوں نے درخواست کی ہے، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ عبد المجید بھائی کی اہلیہ محترمہ بیمار رہتی ہیں، عرفان بھائی کے والد محترم، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے حافظ ادریس صاحب، اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دے، اللہ ان کے جامعہ کے لیے بہترین مددگار بھیج دے، اللہ جتنے مقروض ہیں، بڑے ساتھی مقروض ہیں، قرضوں تلے دبے ہوئے بیچارے، اللہ ان کے قرضے اتار دے، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، اللہ بچیوں کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، اللہ ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو صالحہ بنا دے، اسلام کا علمبردار بنا دے، اللہ ہمارے گھروں میں امن و امان کا ماحول بنا دے، اللہ 5 دن ہمارا پروگرام رہا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بھائیوں کی محنتیں قبول فرما، اللہ ساتھیوں کا آنا قبول فرما، اللہ ہمیں اس طرح بنا دے اس طرح ہم آج ہی پیدا ہوئے، ہمارے سارے دل کے زنگ اتار دے، اللہ ہماری سچی توبہ قبول فرما، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو ہمارے نیکیاں بنا دے، اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اللہ رحمتوں کو نازل کر دے، اللہ ہم سب کو بخش لے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، کافروں کے مقابلے میں سخت کر دے، آپس میں رحیم کریم کر دے، اللہ ہم سب کو اپنا ہی بندہ بننے کی توفیق عطا فرما اور توحید و سنت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔